قانونی نقطے کیا ہیں اس پر میں آپ کو آج دو ٹوک واضح بتا دوں گا، اور اس کے بعد آپ کو کسی سے پوچھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو گو ایڈ دے دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ یہ معاملہ اب آپ کے سپرد، جب آپ چاہیں آپ اسمبلیوں کو تحلیل کر سکتے ہیں۔ شیر زمان صاحب نے عمران خان صاحب کو زمان پارک میں آ کر وہ استعفے دے بھی دیے، اور الیکشن کمیشن کی طرف سے جو اب تک ایک فگر آئی تھی کہ تقریباً کوئی 20-22 ارب روپیہ لگے گا اگر آپ کے پی کے پنجاب، اس کے علاوہ سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیز میں الیکشن کراتے ہیں۔ ابھی تک اسحاق ڈار صاحب نے جو یہ وعدے اور نعرے کیے تھے، مارے تھے، اور انہوں نے کہا تھا جی میں آؤں گا اور میں جادوگر ہوں معیشت کا اور میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اور 200 سے بھی نیچے ڈالر آ جائے گا، وہ ابھی تک نہیں آیا۔ پیٹرول انہوں نے کہا تھا جی وہ بھی 200 سے نیچے آ جائے گا، وہ بھی نہیں آیا۔ اور یہ جو تقریباً کوئی 10-12 ارب کی رقم ہے، یہ صرف لاہور شہر کے لیے جو منظور ہوئی ہوئی ہے، 1,00,000-1.25 کے قریب نوکریاں ہیں، ملازمتیں ہیں جو اپروو ہو چکی ہوئی ہیں۔ عمران خان صاحب اسی مہینے میں، دسمبر کے مہینے میں، دسمبر 2022 میں ہی کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے۔ ایک گالی اور کتنی ایف آئی آر؟ 30 ایف آئی آرز اعظم سواتی صاحب پر درج ہوئی ہیں۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے ویلاگ میں۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اب تک اسمبلیاں کیوں نہیں تحلیل کیں اور کب تحلیل کرنے جا رہے ہیں، اندر کی کہانی کیا ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے کیا واقعی عمران خان صاحب کو گو ایڈ دے دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ یہ معاملہ اب آپ کے سپرد، جب آپ چاہیں آپ اسمبلیوں کو تحلیل کر سکتے ہیں۔ تو اندر کے چکر کیا چل رہے ہیں وہ بھی، اور پھر قانونی نقطے کیا ہیں اس پر میں آپ کو آج دو ٹوک واضح بتا دوں گا، اور اس کے بعد آپ کو کسی سے پوچھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ بہت سی کنفیوژن بھی پھیلا رہے ہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ سوڈو ایکسپرٹس بنے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ کو کانکریٹ انفارمیشن دوں گا جس پر آپ اپنی رائے بلڈ کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی اس پر چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور اگر آپ کو کوئی کہیں پر کہے نا کہ نہیں آپ غلط ہو، وہاں پر آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے آپ کو بہت وثوق سے یہ ساری انفارمیشن دی تھی جو میں آپ کو ابھی دینے والا ہوں۔ ساتھ میں اعظم سواتی صاحب کی بات ہوگی۔ اعظم سواتی صاحب پر تقریباً 30 کے قریب ایف آئی آر درج ہوئی ہیں، ملک کے مختلف شہروں میں یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہیں، اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کیا وجہ ہے کہ اب تک ان ایف آئی آرز کو اکٹھا کر کے یا مرج کر کے ٹرانسفر کر کے اسلام آباد کیوں نہیں لائی جا سکی ہیں۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے قانونی ایکسپرٹس کی طرف سے کہ جی سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ ایک اوفینس میں ایک ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ نہیں، تو وہ بھی میں آپ کو حوالہ دوں گا کہ کون سا کیس تھا کہ جس میں یہ طے ہوا تھا اور سپریم کورٹ کی طرف سے رولنگ دی گئی تھی۔ اور پھر آخر میں کچھ کرپشن کی بات کریں گے جو موجودہ گورنمنٹ میں کھل کر کرپشن ہو رہی ہے، اور ہر کسی کا ہاتھ کھل گیا ہوا ہے، کسی کو کوئی جھجک نہیں ہے، دھڑا دھڑ لگے ہوئے ہیں نوٹ کمانے، نوٹ بنانے، اور لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے اور اپنی جیبیں، اپنے خزانے بھرے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ عمران خان صاحب نے 26 اکتوبر کو یہ اعلان کیا تھا کہ میں اسمبلیوں سے نکل رہا ہوں، یا ہم نکل رہے ہیں اسمبلیوں سے۔ قومی اسمبلی سے تو پہلے استعفے دے دی ہیں۔ پھر اس کے بعد جب یہ بات تھوڑی سی کھل کر سامنے آئی تو یہ پتہ چلا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم اسمبلیوں سے جب نکلنے کی بات ہو رہی ہے تو وہ سندھ اسمبلی اور بلوچستان کی اسمبلی سے نکل رہے ہیں، وہاں پر استعفے دیں گے، جو کہ آج خرم شیر زمان صاحب نے عمران خان صاحب کو زمان پارک میں آ کر وہ استعفے دے بھی دیے، تمام اراکین سندھ اسمبلی کے، اور کے پی کے پنجاب کی اسمبلیز کو ہم ڈیزالو کریں گے۔ تو اب تک کیا وجہ ہے کہ ڈیزالو کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں، سیاست میں جذبات سے کام نہیں لیا جاتا۔ اگر آپ جذبات سے کام لیں، کھیل بھی ہو یا کوئی بھی زندگی کا فیصلہ ہو، تو اگر اس میں آپ جذبات سے کام لیں گے تو اس میں غلطی کا ایلیمنٹ یا غلطی کی پرسنٹیج یا آپ کے نقصان اٹھانے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب بڑی ہوش سے، بڑے سوچ سمجھ کر کام لے رہے ہیں، اپنے تمام ایڈوائزر سے ایڈوائز لے رہے ہیں، قانونی ایڈوائزر سے بھی ایڈوائز لی ہے انہوں نے، اور پھر پولیٹیکلی بھی چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ کہاں پر کھڑے ہیں۔ عمران خان صاحب، میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہی مینز ویل، وہ قطعاً نہیں یہ چاہتے کہ بس ہمارا اقتدار ہو۔ اگر اپنا اقتدار چاہتے ہوں تو پھر کے پی کے اور پنجاب اسمبلیوں کو ڈیزالو کریں اور الیکشنز میں چلے جائیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں ایک اچھا خاصا اس پر خرچہ ہونا ہے ان الیکشنز پہ، اور الیکشن کمیشن کی طرف سے جو اب تک ایک فگر آئی تھی کہ تقریباً کوئی 20-22 ارب روپیہ لگے گا اگر آپ کے پی کے پنجاب، اس کے علاوہ سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیز میں الیکشن کراتے ہیں۔ سندھ اور بلوچستان میں تو وہاں پر بائی الیکشن ہوگا، کے پی کے میں اور پنجاب میں، تو قومی اسمبلی کے انتخابات علیحدہ سے کروانے کے بجائے وہ بھی اکٹھے ہو جانے چاہیے، اور ملک کا بھلا اسی میں ہی ہے۔ یہ جو ایک کنفیوژن ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا کسی کو کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہماری معیشت کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، اور جو اپریل میں
ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار صاحب نے کہا تھا کہ جی جب پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے تو ملک میں اکنامک سٹیبلٹی بھی آتی ہے، تو اسی فارمولے کو لے کے اگر ہم چلیں تو پھر تو یہ بات طے ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے اکنامک سٹیبلٹی کے لیے۔ ابھی تک اسحاق ڈار صاحب نے جو یہ وعدے اور نعرے کیے تھے، مارے تھے، اور انہوں نے کہا تھا جی میں آؤں گا اور میں جادوگر ہوں معیشت کا اور میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اور 200 سے بھی نیچے ڈالر آ جائے گا، وہ ابھی تک نہیں آیا۔ پیٹرول انہوں نے کہا تھا جی وہ بھی 200 سے نیچے آ جائے گا، وہ بھی نہیں آیا۔ اس کے علاوہ بھی جو ہمیں اکنامک انڈیکیٹرز مل رہے ہیں وہ زیادہ اچھے نہیں ہیں، بلکہ اب تو وہ آپس میں لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ ملک کو یہ ہمارا ڈیفالٹ کرا دیں گے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 6 مہینے میں شروع کے مفتاح اسماعیل نے کیا کیا۔ باتیں دونوں کی بالکل درست ہیں، کیونکہ دونوں نے کچھ نہیں کیا۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے کچھ کیا ہوتا تو ہماری اکانومی ٹھیک چل رہی ہوتی، اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی اگر کچھ کیا ہوتا، کوئی کام شام کیا ہوتا، صرف انہوں نے کھوکھلے نعرے نہ مارے ہوتے، تو شاید ہماری اکانومی بہتر ہو جاتی۔ اور اپنا واپس آنے کا انہوں نے ایک طریقہ کار اپنا لیا تھا، اور ایک انہوں نے امپریشن کریٹ کر دیا تھا کہ جی ہی از اے میجیشین، یہ واپس آئیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا۔ بہرحال جی عمران خان صاحب اب تک اس لیے اسمبلیوں کو تحلیل نہیں کر پائے ہیں کہ دیکھیے گورنمنٹ کے پاس ایک کوٹا ہے یا گورنمنٹ کے پاس فنڈز ہوتے ہیں، ان فنڈز میں اربوں روپے کے فنڈز ہیں جو صرف لاہور کے لیے ہیں، وہ فنڈز ایلوکیٹ ہو چکے ہیں۔ اگر ان فنڈز کو ابھی استعمال نہ کیا گیا تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوگا، اور وہ فنڈز چلے جائیں گے ایم این ایز کے پاس، اور ایم این ایز کون سے؟ پی ایم ایل این کے ایم این ایز کے پاس۔ اور یہ جو تقریباً کوئی 10-12 ارب کی رقم ہے، یہ صرف لاہور شہر کے لیے جو منظور ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 1,00,000-1.25 کے قریب نوکریاں ہیں، ملازمتیں ہیں جو اپروو ہو چکی ہوئی ہیں، ان کا اشتہار دیا جا چکا ہے۔ اب اشتہار دینے کے بعد وہ اگلا مرحلہ شروع ہونا ہے، تو اگر یہ بھی نہیں کریں گے تو یہ 1,00,000-1.25 نوکریاں جو لوگوں کو دینے کا یہ بڑا سنہرا موقع ہے، یہ ہاتھ سے گوا دیں گے۔ اسی طرح سے اور بھی کچھ ایسے منصوبے ہیں جن پر چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے اور سبطین خان صاحب کی طرف سے جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کو بریف کیا ہے۔ تو عمران خان صاحب بڑا دیکھ کے سمجھ کر پھر فیصلہ کریں گے۔ تو اس وجہ سے ابھی تک اسمبلیوں کو تحلیل نہیں کیا گیا، اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ کچھ تھوڑے سے وہ عقل کریں، وفاق میں بیٹھے ہوئے لوگ، اور وہ بات کو سنیں اور سمجھیں کہ یہ ضروری ہے کہ پورے ملک میں انتخابات کروا دیے جائیں، یہی ایک مسئلے کا واحد حل ہے۔ لیکن کیا کریں، وفاق میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو آئے ہی کس لیے تھے؟ وہ آئے ہی صرف اس لیے تھے کہ اپنے کیسز کو معاف کرایا جائے، دوبارہ اقتدار میں آیا جائے، دوبارہ سے پیسہ بنایا جائے، دوبارہ سے وزارتیں لی جائیں، وزارتیں بانٹی جائیں، یہ ان کے مقاصد تھے۔ اور عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے سائیڈ لائن کرنا تھا، ان پر کیسز بنانے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی وہ جب کہا جاتا ہے نا کہ اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں گے، تو پھر ان کو دھمکی دی جاتی ہے کہ جی آپ گرفتار بھی ہو جائیں گے اور آپ کو ڈسکوالیفائی بھی کروا دیا جائے گا۔ ڈسکوالیفائی کرنے کی تو بات اس طریقے سے کرتے ہیں نا کہ جس طرح پتہ نہیں عدالتیں ان کی جیبوں میں ہیں، جب چاہا جیسے چاہا، یا بٹن ان کے ہاتھ میں عدالتوں کا، جب چاہا جیسے چاہا وہ بٹن دبائیں گے اور عدالت سے فیصلہ آ جائے گا۔ تو عمران خان صاحب نے اب تک اس وجہ سے اسمبلیوں کو تحلیل نہیں کیا ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ عمران خان صاحب اسمبلیوں کو تحلیل نہیں کریں گے، کیونکہ پی ڈی ایم کو یہ لگتا ہے کہ خان صاحب نے کہہ دیا ہے، اس پر عمل نہیں ہونا، اس لیے کہہ رہے ہیں کریں نا جی، کریں نا جی۔ کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں ان کو لگتا ہے کریں گے نہیں۔ لیکن عمران خان صاحب، یہ آپ بات میری نوٹ کر لیں، عمران خان صاحب اسی مہینے میں، دسمبر کے مہینے میں، دسمبر 2022 میں ہی کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے۔ اب ہمارے کچھ ایسے نکمے دوست میڈیا کے یا وہ تمام لوگ جو یہ رائے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب اسمبلیوں کو تحلیل کریں گے تو الیکشنز جو ہیں اس کے بعد منتخب ہو کر جو اراکین پنجاب اسمبلی یا کے پی کے اسمبلی آئیں گے، وہ صرف اتنے عرصے کے لیے آئیں گے کہ جتنا عرصہ اس اسمبلی کی مدت رہ گئی تھی، یعنی کہ اگلے سال اگست تک آئیں گے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ الیکشنز ہوں گے۔ بالکل غلط بات کر رہے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اسمبلی تحلیل ہوگی کے پی کے کی اور پنجاب کی تو 5 سال کے لیے، بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں لیکن آج یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں پلیز، کہ 5 سال کے لیے وہ اراکین پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی منتخب ہو کر آئیں گے۔ دوسری طرف اگر اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی سمری پر دستخط کر کے چیف منسٹر سے گورنر کے پاس پہنچا دیے جاتے ہیں تو گورنر ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے نہیں کہہ سکتا ہے، یا ووٹ آف نو کانفیڈنس اپوزیشن کی طرف سے نہیں لایا جا سکتا ہے اگر سمری پہ دستخط ہو چکے ہوں اور گورنر کے پاس پہنچ چکی ہو، اور پھر گورنر کو 48 گھنٹے کے اندر اس پر دستخط کر کے فائنلی اپروو کرنا ہوگا، کیونکہ وہ ایک سیریمونیل پوزیشن ہے۔ اس کے علاوہ گورنر کے پاس کوئی پاورز نہیں، ایگزیکٹو پاور ساری چیف منسٹر کے پاس ہیں، اور اگر وہ 48 گھنٹے میں نہیں کرتے تو آٹومیٹکلی اسمبلیز
کے پی کے اور پنجاب، اس سینیریو میں تو کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلی کی بات ہو رہی ہے نا، تو کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی۔ اچھا، اب اس میں ایک اور نقطہ یہ ہے کہ جی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیسا ہوگا؟ کیئر ٹیکر سیٹ اپ اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں مل کر کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنائیں گے۔ چیف منسٹر تب تک چیف منسٹر رہیں گے کہ جب تک اگلا چیف منسٹر اوتھ نہیں لے لیتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی کانسٹیٹیوشن میں تو ایسا کہیں لکھا ہی نہیں ہے اور کہیں ایسی کانسٹیٹیوشن میں گنجائش ہی نہیں ہے، تو وہ صرف آپ کے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو کہ حقیقت پر مبنی ہیں۔ 5 سال کے لیے تمام اراکین اسمبلی منتخب ہوں گے اور واپس آئیں گے، تو خان صاحب کی پوزیشن بہت سٹرونگ ہے۔ اور اگر ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہا جاتا ہے تو ووٹ آف کانفیڈنس یا تحریک عدم اعتماد بھی اگر جمع کروا دی جائے تو نمبرز ہی نہیں اپوزیشن کے پاس۔ اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ کہ جی کیا کوئی آئینی ترمیم ایسے کر سکتی ہے گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ قومی اسمبلی میں، کہ جس کی بیس پہ وہ قانون میں، آئین میں رد و بدل کر دیں کہ جی اگر آپ الیکشن کرواتے ہیں اور قومی اسمبلی سے پہلے اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے کوئی بھی اسمبلی، تو اس کے اندر جب دوبارہ سے الیکشنز ہوں گے تو الیکشنز کے بعد الیکٹ ہو کر ایم پی ایز جب آئیں گے تو وہ صرف اتنی مدت کے لیے آئیں گے جتنی مدت اس اسمبلی کی رہتی تھی۔ دیکھیں، آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے، جو 2/3 اکثریت گورنمنٹ کے پاس قومی اسمبلی میں نہیں ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں اعظم سواتی صاحب کی۔ اعظم سواتی صاحب پر جس طریقے سے تشدد کیا گیا، جو ان کی ویڈیو بنا کر ان کی فیملی کو بھیجی گئی، اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ یہ انتہائی کوئی بے شرم اور معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا کہ بے غیرت آدمی ہی ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ جس میں ذرا سی بھی غیرت ہو وہ اپنے آپ کو اس جگہ پر روک کر سوچے گا کہ آج جو میں اعظم سواتی کے ساتھ کر رہا ہوں یہ کل کو میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور جب یہ سوچے گا تو وہ کپکپا اٹھے گا کہ ایسا میں کبھی نہ کروں، سوچوں بھی نہ، کرنا تو دور کی بات، سوچوں بھی نہ۔ تو لہٰذا اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو ہوا، اگر وہ کسی کے ساتھ بھی ہوا ہوتا تو آپ خود فیصلہ کریں، آپ خود بتائیں، آپ خود انصاف کریں۔ کیا کوئی آگے سے خاموش رہے گا؟ کیا وہ چپ رہے گا؟ یا وہ آگے سے اٹھ کر کھڑا ہو کر بولے گا اور ہر ممکن حد تک جائے گا؟ وہ تو یہاں تک جائے گا کہ جیسا کہ آج عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ تو ایک شاید اس کو کہیں کسی پر خودکش حملہ بھی کرنا پڑے تو وہ کر پڑے گا، کیونکہ معاملہ جو ہے یہ غیرت کا معاملہ ہے جس کے اوپر کوئی سمجھوتا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ اور ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم اس حد تک ہوا ہے کہ جس کی الفاظ کم پڑ جاتے ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے۔ اور یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص نے ٹویٹر پہ ایک لائن لکھی اور اس لائن کے لکھنے کے بعد اس کو اٹھایا گیا اور 30 کے قریب ایف آئی آرز درج کر لی گئی ہیں۔ اور میں آپ کو بھی اس کیس کا ریفرنس بھی دینے لگا ہوں کہ جس کیس کا ریفرنس دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ ایک کیس میں، ایک ایفنس میں ایک سے زیادہ ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی، اور کسی اور کورٹ کی نہیں، سپریم کورٹ کی یہ رولنگ ہے۔ اب اس معاملے کو لے کر آپ یہ سوچیں کہ کیا باقی سب جو ہیں ان کو جو چاہے کہا جا سکتا ہے، جس کو جو گالی دینی ہے دی جا سکتی ہے، آپ کو، مجھے، کسی بھی اراکین اسمبلی کو، کسی بھی سینیٹر کو، کسی بھی ایم پی اے کو، کسی بھی منسٹر کو، کسی بھی سرکاری ملازم کو اگر کوئی بھی گالی دے تو کیا کچھ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، سب خاموش بیٹھے رہتے ہیں، سن ہو کر بیٹھے رہتے ہیں۔ یہاں تو عمران خان صاحب پر گولیاں چل گئیں، ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، وہ مدعی تھے خود، ان کی مدعیت میں ان کی مرضی سے ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، اور یہاں پر ایک گالی اور کتنی ایف آئی آر؟ 30 ایف آئی آرز اعظم سواتی صاحب پر درج ہوئی ہیں۔ وہ کیا تھا کہ ایک مچھر، باقی بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اور یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ یہ جی سہرا بی بی کا کیس ہے جس میں سپریم کورٹ کی طرف سے یہ رولنگ ہے، اور اس رولنگ میں سپریم کورٹ کی طرف سے یہ واضح کہا گیا تھا، سہرا بی بی کیس ہے، آپ اس کو فائنڈ آؤٹ بھی کر لیجئے گا، سرچ کر لیجئے گا، کہ ایک اوفینس میں ایک ایف آئی آر ہی ہو سکتی ہے، اور ان تمام ایف آئی آرز کو اکٹھا کر کے اسلام آباد ٹرانسفر کرنے کے لیے جو پٹیشن ہے وہ فائل کی گئی ہے، لیکن ابھی تک اس پٹیشن کے اوپر کوئی تاریخ فکس نہیں ہوئی ہے۔ یعنی کہ تاریخ فکس ہوگی سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہوگا، کیونکہ وکلاء نے احتجاج کیا ہے، جو سینیٹرز ہیں، کولیگز ہیں اعظم سواتی صاحب کی، انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے، اور ملک کے مختلف شہروں میں پروٹیسٹ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کو اس پر عمل کرنا ہوگا، چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کو اس پر عمل کرنا ہوگا کہ وہ ٹرانسفر کرنے کی جو پٹیشن ہے وہ ابھی تک فکس کیوں نہیں ہوئی ہے، اس کو فوری طور پر فکس ہونا چاہیے، اور تاکہ تمام یہ جو ایف آئی آرز ہیں جو سندھ میں ہیں، کہیں بلوچستان میں، کوئی ایسے علاقے جو شاید آپ نے کبھی سنے ہی نہ ہوں، ان سب کو اسلام آباد ٹرانسفر کیا جائے اور اعظم سواتی صاحب کو انصاف دیا جائے۔ یہ ان کا حق ہے
کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم ایک غلط مثال قائم کر رہے ہیں فار جنریشنز ٹو کم، اور بعد میں جب آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ بہت دیر ہو چکی ہوگی اینڈ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو میک اپ فار اٹ۔ دوسری طرف جی ہم جانتے ہیں کہ حکومت میں جو نعرے اسحاق ڈار صاحب کے ہیں وہ کیا ہیں، ڈالر مل نہیں رہا۔ یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ جو میڈیسن کے مینوفیکچررز ہیں، ادویات بنانے کی جو کمپنی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں، انگریڈینٹس نہیں ہیں، مواد نہیں ہیں، اور وہ دوائیوں کی مینوفیکچرنگ بھی افیکٹ ہو رہی ہے، دوائیاں بھی کم پڑ رہی ہیں اب۔ اس کے علاوہ ایل سیز اوپن نہیں ہو رہی ہیں، کاروباری لوگ بہت متاثر ہیں، اور گورنمنٹ کے لوگ کس میں مصروف ہیں؟ طارق بشیر چیمہ صاحب سویا بین کے کنٹینرز آئے ہوئے ہیں، کراچی میں ہیں، وہ شپمنٹ آئی ہوئی ہے سب، تو وہاں پہ ابھی سویا بین ایسوسیشن کی طرف سے احتجاج بھی ہوا، انہوں نے جا کر ملاقات بھی کی طارق بشیر چیمہ صاحب سے، اطلاعات یہ آئی ہیں کہ پر شپ جو ہے وہ 2 سے 2.5 کروڑ روپیہ رشوت مانگی گئی ہے طارق بشیر چیمہ صاحب کی طرف سے کہ 2-2.5 کروڑ روپیہ دیں تو آپ کی یہ ریلیز ہو جائے گی۔ تو یہ تو حالات چل رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ اے این ایف کی آپ نے ویڈیو دیکھ ہی لی ہے کہ جہاں پر ایک مسافر جو سفر کر رہا ہے اسلام آباد سے، وہ انگریزی والا سفر کر رہا ہے لیکن اس کو اردو والا سفر اس پر اپلائی ہو رہا ہے، اور اس سے پیسے مانگے جا رہے ہیں کہ بھائی مینو نوٹ فخا میرا موڈ بنے کہ پیسے دو گے تو تمہیں ہم یہاں سے نکال دیں گے، کلیئر کر دیں گے۔ یہ حالات صرف وہاں پر نہیں ہیں، یہ بہت سے محکموں میں یہ حالات چل رہے ہیں۔ ہمارے پٹواری، ہمارا محکمہ پولیس، ہمارے جتنے بھی یہ بیوروکریسی کے معاملات ہیں وہاں پہ، ہمارا محکمہ کسٹمز، اس میں اس حد تک کرپشن ہے کہ آپ کی سوچ ہے، آپ کو پتہ چلے تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ یہاں تک کہ کرپٹ ہیں، مورلی کرپٹ ہیں، فائنینشلی کرپٹ ہیں، کہ ایک دوسرے کو راضی کرنے کے لیے، ایک بیوروکریٹ دوسرے بیوروکریٹ کو راضی کرنے کے لیے، پچھلے سال کی بات ہے کہ ایک شہر کے کمشنر تھے، ان کی طرف سے ان کے کوئی جاننے والے کوئی شراب کی بوتلیں لے کر آ رہے تھے، اور تقریباً کوئی 5-6 لاکھ روپے کا سامان تھا، اور ڈسکا سیالکوٹ ایئرپورٹ پہ وہ طیارے نے لینڈ کیا، اور وہاں پر ان سرکاری صاحب نے جو کمشنر تھے، انہوں نے وہاں پر جو کسٹمز کے آفیسرز موجود تھے، ان کا آپس میں ایک دوسرے سے کام شام پڑتا رہتا ہے نا، تو انہوں نے ان سے کہا کہ یہ آپ نے کلیئر کروانا ہے، اور وہ وہاں پر کسٹمز کا افسر خود موجود تھا موقع پر، وہاں پر ایک اور اس کا سینئر افسر تھا، اس کی نظر پڑی کہ ارے بھائی تم ادھر کیا کر رہے ہو، تمہاری تو یہاں پہ ڈیوٹی نہیں ہے۔ وہ جہاز کے آپ اترتے ہیں نا، جیسے آپ برج پہ جاتے ہیں، برج کے ساتھ ہی سیڑھیاں سٹیز نیچے اترتی ہیں، وہاں پر وہ نیچے کھڑا ہوا تھا جہاں سے سامان نکل رہا تھا، تم ادھر کیا کر رہے ہو، تمہاری تو ادھر ڈیوٹی نہیں ہے۔ تو وہ پھر مجبور ہو گیا، اس کو بتانا پڑا کہ جی وہ فلاں اس طریقے سے مجھے کال آئی تھی اور مجھے کہا گیا ہے کہ بوتلیں ہیں، شراب کی بوتلیں ہیں، وہ کلیئر کروانی ہیں اور اسکینر میں سے نہیں گزارنی۔ یہ تو حالات ہیں۔ تو جب تک کرپشن کو ختم اور جڑ سے ختم نہیں کیا جائے گا تب تک ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ہم اسی طرح سے پستے رہیں گے، پٹتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، لیکن کچھ نہیں بنے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔